أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم. جیسا آیات میں بلکہ یہ سورت کا سورہ آل عمران کا جہاں تک جو حصہ گزر گیا ہے اس میں زیادہ تر موضوع وہ نصارہ کی طرف تھا، لیکن اہل کتاب کے ضمن میں یہودیوں کو بھی بعض مخاطب کیا گیا بعض جگہوں پر، اور جو ایمان کے بعد کفر کرتے ہیں ان پر فرمایا اللہ کی انسانوں کی تمام فرشتوں کی لعنت ہے اور وہ آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کہ نیکی اور خیر وہی قبول ہوگی جو ایمان کے ساتھ ہوگی، ایمان کے بغیر نیکی قبول نہیں، اور وہ نیکی قبول ہوگی جو سب سے محبوب چیز ہے تمہیں، جو سب سے اچھی چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، وہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی خطاب کیا، گویا کہ یہ معیار بھی بتا دیا کہ کفر کے ساتھ جو بھی نیکی کرو گے وہ نیکی کام نہیں آنے والا، صرف اور صرف دنیا میں معمولی فائدہ ہو جائے گا، باقی آخرت کی ناکامی ہے. ایمان کے ساتھ جو نیکی کرو گے اور اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں، بر کا لفظ آیا ہے، یہ اصطلاح ہے قرآن و حدیث میں جو استعمال ہے، بر با کے زیر کے ساتھ اور با کے زبر کے ساتھ بر، اور اسی طرح اسم ہے. بر کہتے ہیں جنت کو بھی بر کہتے ہیں، کیونکہ جنت تک پہنچنے کے لیے نیکی کی ضرورت ہوتی ہے، تو گویا کہ جو نیکیاں ہیں اس کو بھی بر کہا جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ نیکی بھی کیا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ جنت بھی مراد لی جاتی ہے. نیکی ہی کے ذریعے سے انسان جنت میں پہنچے گا اور جنت میں اس کے درجات ملیں گے. ایک جو اسباب کیا تھا، باقی تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن ایمان والے جب ایمان لائیں گے اور نیکی کریں گے تو ان کے جنت میں درجے بڑھتے رہیں گے. تو بر کا معنی نیکی اور خیر، جو اچھے کام ایمان کے ساتھ کیے جائیں اس کو بر کہتے ہیں. کفر کے ساتھ اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کی جائے تو وہ بر نہیں. بر وہ ہے جو ایمان کے ساتھ ہو اور اپنی پسندیدہ خوبصورت اچھی محبوب چیز اللہ کے راستے میں دے دو، اس کو بر کہا جاتا ہے. بظاہر اس کا معنی نیکی اور خیر بھی ہے، تو نیکی کے کام جو ہے وہ اس کو بر. بر با کے زبر کے ساتھ بر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. البر الرحیم، اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے. اور بار جو ہے وہ جو انسان نیکی کرنے والا اس کو بار کہتے ہیں، اور ابرار اس کی جمع ہے، جیسے قرآن پاک میں ان الابرار لفی نعیم، نیک اللہ کے بندے جو ہے وہ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے. تو اسی سے یہ ہے. اور تیسری اصطلاح جو ہے وہ اسم ہے، ما حاک فی الصدر. اسم کیسے کہتے ہیں؟ بظاہر اس کا معنی ہے گناہ، تو ما حاک فی الصدر وکرہت ان یطلع علیہ الناس. اسم اس کو کہتے ہیں کہ جو سینے کے اندر کھٹکے بعد جو کام کرے اور سینے میں وہ کھٹک رہا ہو اور وہ شخص کرنے والا ناپسند کرے کہ لوگ اس سے باخبر ہو جائیں، لوگوں کو پتہ چل جائے، تو ایسی چیز اسم کہلاتی ہے، گناہ کہلاتی ہے، جو دل میں کھٹکتی بھی رہے اور انسان ڈرے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے میری اس بات، اس کو گناہ کہتے ہیں. تو گناہ سے بچنا ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں.
یہاں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں تم نیکی کو پہنچ سکو گے یہاں تک کہ خرچ کرو تم اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو، تحبون جس سے تم محبت کرتے ہو، جس چیز سے جس کو تم اپنی پسندیدہ چیز سمجھتے ہو وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ مما تحبون، مما یہ اصل میں تو من ما ہے، تو من بازیہ ہے، یہ اس کا ادغام ہو گیا ہے تو مما بن گیا، تو من تبعیضیہ ہے، یعنی اس سے مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ سارا مال خرچ کرو، مما یعنی جو ہم نے دیا ہے اس میں سے بعض خرچ کرو، لیکن خرچ کیا کرنا ہے؟ تحبون جس کو تم پسند کرتے ہو، جس کو تم محبوب رکھتے ہو، خوب تمہیں اچھی طرح دل کو چیز وہ بھاتی ہے، وہ چیز تم نے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنی، چاہے تھوڑا خرچ کرو چاہے زیادہ خرچ کرو، لیکن خرچ نیت صحیح ہو، اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دنیاوی کوئی غرض نہ ہو کہ یہ لوگ جس کو میں دے رہا ہوں وہ جو ہے میری عزت کرے گا، مجھے دور سے سلام کرے گا، یا میں فلاں موقع پر اس سے کوئی کام لے لوں گا، ایسی کوئی غرض نہ ہو، اور ایسی بھی کوئی غرض نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، لوگوں سے جس کو دے رہا ہے اس سے تو کچھ امید نہیں رکھتا، لیکن لوگوں سے امید رکھتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ کہیں گے یہ بڑا سخی ہے، ایسا بھی نہ ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے، مخلصین لہ الدین، خالص اسی کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، وہی مما تحبون ہے جو تم خرچ کرو، تو بعض خرچ کرنا ہے اور سب نہیں، لیکن وہ جو اللہ نے دیا اس میں سے اچھی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ صحابہ کرام اس کے جو ہے وہ ان کی مثالیں موجود ہیں، وہ تو ان کی قربانی کی تو مثال ہی کوئی نہیں، جو صحابہ کرام نے قربانی دی ہیں اپنی جانوں کی، اپنے مالوں کی، ہر چیز کی، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک باغ ہے، بیرحا باغ، اور بہت ہی خوبصورت، مجھے بہت پسند باغ ہے، بہت پھلوں سے لدا ہوا خوبصورت سبزہ، اور اس کے اندر میٹھے کنویں کا پانی بھی ہے، میٹھا کنواں تو ہوتا نہیں تھا، کڑوا کنواں اور پانی مشکل ہوتی، تو جس باغ کے اندر میٹھے کنویں کا پانی بھی ہو، باغ بھی ہو، ہر چیز وہاں پہ سہولت موجود ہو، ایسا پسندیدہ باغ، اور آ کے عرض کہ یا رسول اللہ میں یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اس کو خرچ کرو، اور اپنے رشتہ داروں میں دیکھو جو غریب ہے اس میں تقسیم کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے چند رشتہ داروں کے جو مستحق تھے ان کو وہ باغ دے دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جو خیبر میں زمین ملی تھی اس میں جو باغ ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، مجھے بہت محبوب ہے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وقف کر دو، انہوں نے وقف کر دی۔ اسی طرح حضرت زید جو حضور علیہ السلام کے متبنہ بیٹے تھے، منہ بولا بیٹے تھے، حقیقی بیٹے تو نہیں تھے، تو زید بن حارثہ تھے، تو انہوں نے ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، اور گھوڑا بڑا نسل کا تھا، بڑی چال والا گھوڑا تھا، خوبصورت بھی تھا، اور بڑے خاص قسم کے گھوڑے جو ہوتے تھے عرب ان کو بہت پسند کرتے تھے، اور اس وقت گھوڑے کی حیثیت آج جیسے طیارے، جنگی طیارے کی حیثیت ہے، وہ گھوڑا تیز ترین ہوتا تھا اور وفادار ہے، اور جنگ کے اندر دشمن کے اندر گھس جاتا ہے اور خوب حملہ آور ہونے کے لیے کام آتا ہے۔ تو عرض کیا میرے پاس یہ گھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں دے دوں، کیونکہ جو میرے پاس مال ہے اس میں سے سب سے اچھی اور محبوب چیز مجھے یہی گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا دے دو۔ آپ نے اس سے ملکیت لے کر جو ہے اسی کے بیٹے اسامہ کو دے دیا، کہ اسامہ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ جنگ میں چونکہ اس کو شوق بھی، جذبہ بھی اور ذوق بھی ہے، تو یہ جنگ میں استعمال کرے گا،
تو اس سے لے کر اسی کو بیٹے کو دے دی۔ تو حضرت زید کو تھوڑا تردد ہوا کہ یہ کیا میرے ہی بیٹے کو دے دی؟ آپ نے فرمایا تم نے دے دیا تھا، اب میں جس کو مرضی دوں، تجھے نیکی کا پورا ثواب مل گیا ہے۔ تو اسی طرح دیگر صاحب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر کے بیٹے جو ہے ان کے پاس ایک لونڈی تھی جو بہت خدمت گزار تھی، نیک تھی، اور انہوں نے ان کو بہت سارا مال دیا اور اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ اور لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ خود نکاح کر لیتے، یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا کہ جو میں نے مال دیا اس کو میں واپس اپنے پاس لے لوں تو میں نکاح کر لیتا، لیکن میں تو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، جو مجھے سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ ہے، لہذا آپ نے ہی ایک شاگرد کے ساتھ اس لونڈی کا نکاح کر دیا۔ صحابہ کرام کی یہ چند مثالیں جو ہے یہ ہمیں خبر دیتی ہیں کہ جو اپنا پسندیدہ چیز ہے وہی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور صحابہ کو یہی سرٹیفکیٹ اسی لیے ملا ہے کہ انہوں نے ہر چیز قربان کی اور دل سے اخلاص سے قبول کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کی، اور اللہ تعالیٰ نے کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ ایسے ہی معمولی بات نہیں ہے، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے کو جنت کی بشارت دے دی، کیونکہ وہ اپنے مال میں سے جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں تم نیکی کو پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو وہ جو تمہیں پسندیدہ چیز ہے، جو تم کے دل کو بھاتی ہے، لگتی ہے وہ۔ دوسری چیز یہاں مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ صرف اس سے روپیہ پیسہ مراد نہیں ہے، ہر وہ چیز چاہے وہ کھانا ہے، کھانے کی چیز ہے، یا وہ پہننے کی کپڑا ہے، یا وہ کوئی سواری ہے، جیسے حضرت زید نے گھوڑا دے دیا، آج کے دور میں جو سواریاں ہیں وہ ہیں، یا وہ کوئی زمین ہے، یا کوئی باغ ہے، یا کوئی کار کوٹھی ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، یعنی وہ جو ان میں سے جو تمہیں پسندیدہ ہے وہ چیز اللہ کے راستے میں۔ لیکن آج ہمارا معاشرے کا رویہ صحیح نہیں ہے، ہم غریب کو دھکے دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالی نکالتے ہیں، اور پھر آخر میں جو بچی کچھ چیز ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں۔ جتنے ہمارے یہ جو رسم و رواج ہو رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ کوئی دین کا حصہ تو نہیں ہے، اور اس میں ہم نام تو دیتے ہیں ایصال ثواب کا، ایصال ثواب ذرا بھی نہیں ہوتا، کچھ ثواب نہیں پہنچتا مرنے والے، کیونکہ یہ تو دعوت ہے، جو امیر کوٹھیوں کاروں والے آئے ہیں وہ انہوں نے کھا لی، جو غریب ہو وہ باہر کھڑا ہے، جھڑکیں کھا رہا ہے، گالیاں کھا رہا ہے، دفع ہو جاؤ، باہر چل جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، اس طرح ان کو سننی پڑتی، اور آخر میں جو برتنوں میں بچا کچا کھانا ہے وہ ان کو دے دیا جاتا ہے۔ کیا یہ مما تحبون ہے؟ جو ہمیں پسند ہے وہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں؟ یہ کار کوٹھیوں والے تو کھاتے ہی رہتے ہیں، ان کو ہی کھلانا تھا جمع کر کے، تو پھر دعوت کا نام دو، پھر ایصال ثواب کا نام نہ دو۔ اس لیے جو ہے اگر ایصال ثواب کرنا ہے تو وہی ثواب اسی کا پہنچے گا جو صرف غریب اور مستحق کو پہنچے، جو مستحق ہی نہیں ہے، جو مالدار ہے اس کو کھانے کا ثواب کہاں پہنچے؟ وہ دعوت کرنی ہے تم ویسے دعوت کر دو۔ اسی طرح دیگر ہمارے جو شادی بیاہ کے معاملات ہیں، یہ نظام اسلامی نظام نہیں ہے۔ اسلام کا نظام تو وہ ہے جو اگر اسلام کا نظام ہو تو لوگ جو ہے اپنے محبوب پسندیدہ چیز کو لے کر پھرتے ہیں اور کوئی ہم سے لے لے، جیسے صحابہ کرام کا دور پاکیزہ دور تھا، بہترین کائنات کا بہترین دور جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا، اور آپ کے بعد صحابہ کرام کا دور تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون کرنی، بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلون، پھر اس کے بعد اسی طرح جو ہے وہ درجہ بدر، جیسے جیسے ہم حضور علیہ السلام کے زمانے سے دور ہو رہے ہیں، نیکی ختم ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے۔
اسی طرح دینی مدارس ہے، مساجد ہے، ان میں جو چیز بھیجی جاتی ہے وہ بچی کچھ ہمارا تو واسطہ ہے، ہمیں تو پتہ ہے، اور بعض اوقات باسی کھانا ہوتا ہے اور وہ بھیج دیا جاتا ہے کہ چلو وہ مدرسے میں بھیج دو، آپ بچ گئے۔ کہیں کوئی دعوت کی ہے، پروگرام ہے، تو کھانا مہمانوں نے کھا لیا ہے، اب بالکل شام کو 10-11 بج گئے تو رات کو دروازہ کھٹکا رہے ہیں یہ کھانا لیں، کیونکہ وہ بچہ کچھ خراب کھانا وہ آپ دے دو۔ تو یہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اسلام کا نظام تو یہ ہے کہ یہ اچھی چیز دو تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ مزید رحمت فرمائے گا، کیونکہ اس سے اللہ کا شکر ہوگا۔ لیکن جو ہمارا نظام ہے وہ یہ کہ ہے انگریز کا، غیروں کا نظام، اسلام کا نظام نہیں۔ وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ غریب سے لو، امیر کو دو، غریب کو اور گلا گھونٹو اور امیر کو اور عیاشی کرو، عیاشی دو۔ چنانچہ آج ہمارا یہ نظام جو چل، اسی لیے تباہی، یہ ہم مقروض ہیں، یہ ہم عیش پرستی کے لیے، ہمارے جو بیوروکریسی ہے، وڈیرے ہیں، تاجر ہیں، سیاستدان ہیں اور جرنیل ہیں، یہ سب حرام خور ہیں، حرام کھا رہے ہیں اور عیش پرست ہیں اور غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، یہ عیش پرستی کر رہے ہیں۔ اور جو تاجر ہوتے ہیں وہ ایک ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، لیکن تاجر ہی اب ناجائز اور حرام خوری کر رہے ہیں۔ اور ہر کوئی شخص جہاں جہاں بیٹھا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم مال ہتھیا لیں اور مال لے لیں جتنا چاہتا ہے اور اپنے کار اور کوٹھی بنا لیں، بس اپنی عیش و عشرت کے لیے مال جمع کر لیں، آخرت کو بھول گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، تاجروں سے مخاطب کیا، فرمایا اے تاجروں، تم دو چیزوں کے والی بنائے گئے ہو، الوزن والکیل، ایک وزن ہے اور دوسرا پیمانہ ہے۔ جیسے کپڑے کا پیمانہ ہے تو پورا دو، اس کو کپڑے کو کھینچ کر جو ہے زور لگا کے پیمانے کی کمی نہ کرو، یا اسی طرح کوئی چیز ناپ تول کے دی جاتی ہے تو اس کا پورا کرو، اور جو چیز وزن کی جاتی ہے وہ بھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، وزن کو قائم کرو انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن میں کمی نہ کرو، یہ صاف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ پہلی بہت ساری قومیں ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، وزن میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو اب جب ہر آدمی ناجائز کرے گا تو کہاں برکت آئے گی، کہاں جو ہے وہ معیشت مضبوط ہوگی۔ ہر آدمی آج اسی دوڑ میں ہے کہ میرے پاس میری کوٹھی بن جائے، میرا بنگلہ بن جائے، میری کار بن جائے، میرے بچوں کا بینک بیلنس بن جائے اور میں عیش پرست ہو جاؤں۔ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، پاس پہنچنا ہے، حاضر ہونا ہے، اس سے اب بھول گئے۔ اس لیے اللہ رب العزت کو یہاں پر جو اسلام کا نظام، پاکیزہ نظام، اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے نیکی کو۔ نیکی ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایمان کے بعد تمہیں حتی تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں پسندیدہ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، کچھ بھی، من شیء، کچھ بھی، یعنی کوئی بھی چیز ہو، جیسے قرض کیا کہ وہ صرف روپیہ پیسہ نہیں، کوئی بھی چیز ہے جو بھی تم اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس طرح تم خرچ کر رہے ہو۔ اگر اخلاص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر محض کوئی اور غرض ہے دنیاوی یا اخلاص میں کمی ہے تو پھر فرمایا تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کو معلوم ہے، پھر اسی طرح اس کا بدلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری حاضری کو قبول فرما، قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرما، کہ عمل کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا مولا کریم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرما، کہ عمل کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ نیکی کا جو حق ہے اس طرح نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص الہیت اپنی رضا عطا فرما، ریاض اخلاوہ اور ہر قسم کی دنیاوی غرض سے حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد